وہ جو میں نے ایک دفعہ آپ کو مثال دی تھی، وہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے سلیمن، لمیٹیشنز آف سائنس، وہ بڑی دلچسپ مثال دیتا ہے. کہنے لگے کہ صاحب اختیار کے متعلق قبل از وقت کچھ کہنا، پیش گوئی کرنا ناممکن. بڑے بڑے سائنٹسٹ آئنسٹائن جیسے بھی ایک میز کے گرد بیٹھے ہوں، وہ سورج اور چاند کی حرکات کے متعلق تو آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیں گے کہ کیا کچھ ہونا ہے. ان قاعدوں کے مطابق ان کی کیلکولیشن بالکل صحیح نکلیں گی. لیکن اگر میز پہ آ کر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو وہ پورے کے پورے پوری کوشش محنت کر کے بھی نہیں بتا سکیں گے کہ یہاں سے اڑ کے یہ کہاں بیٹھے. اس لیے کہ سورج اور چاند کو یہ اختیار نہیں کہ جب اور جس وقت جی چاہے وہ طلوع ہوں، جس طرح سے جی چاہے اپنا سفر کاٹیں، جب جی چاہے غروب ہوں. مکھی کو اتنا اختیار ہے کہ کہیں سے اڑے تو جہاں جی چاہے بیٹھے. اس نے کہا کہ جس معاملے میں جی چاہے آ جائے اس کے متعلق تو ایک پورا گروہ سائنٹسٹ کا نہیں بتا سکتا. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ سوچیے تو صحیح، مکھی کے اڑنے کے بعد کہ اسی میز پہ کہاں بیٹھے گی درجن بھر سائنٹسٹ نہیں بتا سکتے. انسان کے متعلق یہ کل کیا کرے گا کون بتا سکتا ہے. اور یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا جس میں اس نے کہا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا ما تکسب غداً، کہ وہ کل کیا کرے گا. نہیں کہہ سکتا کہ کہاں موت میری واقعہ ہوگی. یہ جو پیش گوئیوں کے مدعی آپ کو یہ ملتے ہیں، اگر قرآن کے نقطۂ نگاہ سے بات کی جائے یہ دعویٰ یا تو رسالت کا ہوگا، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ صرف رسول کو وحی کے ذریعے سے ہم یہ بتاتے تھے. آج خود رسول بشری اصلیت سے بھی یہ علم نہیں رکھتا. اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر یہ بات بالکل کس کا افتراء ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے. خدا یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں ہم جانتے ہیں، بتاتے ہیں تمہیں 100 برس کے بعد کیا ہونے والا ہے. چیلنج دے رہا ہے خدا کے علم کو. قرآن کو ماننے والا تو ایسی بات نہیں کر سکتا. باقی رہا یہ کہ صاحب یہ منجم یہ کچھ بتا دیتے ہیں، یہ کچھ ایسی پیشگوئیاں کر دیتے ہیں. یعنی ہم دین کے نقطۂ نگاہ سے نہیں کہہ رہے، قیاس آرائیاں ہیں، قیافہ شناسیاں ہیں. یہ جو قطعی طور پہ یہ کہنا ہے اور یہ کہنا کہ خدا کی طرف سے علم پاک کا مستقبل کے متعلق کچھ کہنا بنص سری عزیزان امام سارے قرآن میں کہیں استثناء ہی نہیں ہے اس کی. وہ کہا ہے کہ صرف رسول کو وحی کے ذریعے سے تو کچھ بتاتے تھے، کسی اور کو نہیں. انبیاء کرام کی بھی یہ کیفیت ہے، وہ کل کے متعلق نہیں جان سکتے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کے غم میں رو رو کے آنکھیں سفید کر لی. یہ معلوم نہ ہو سکا کہ بیٹا زندہ ہے اور کہاں ہے اور کیا صورت ہے. وحی کی روح سے قیامت تک کی خبریں دینے والا نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بیٹا کہاں. یہی وجہ ہے کہ بار بار نبی اپنی منصب رسالت یا نبوت خدا کی طرف سے وحی پانے اور اپنی بشریت میں قدم قدم پہ امتیاز کرتا چلا جاتا ہے. یہاں صرف بصیرت اور فراست کام کرتی ہے انسان کی، جیسے اور انسانوں کی کر سکتی ہے. کہا کہ یاد رکھیے میں نے حفاظتی تدبیر سے تم سے یہ کہی ہے، لیکن یہ کوئی غیب کی بات نہیں کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں حاوی ہو جاؤں ان چیزوں کے اوپر. یہ جو چیز ہے انل حکم الا للہ، یہ فیصلے جو ہیں یہ تو اس کے ان قوانین کی روح سے ہوتے ہیں جس کا مجھے علم نہیں. علیہ توکل کو میں بھی اس کے قوانین کے اوپر ہی بھروسہ کرتا ہوں. تم بھی وہاں جو واقعات پیش آئیں فوراً وہاں عقل و فکر سے، تدبر سے، فراست سے، بصیرت سے دیکھ لینا کہ کیا بات پیش آ رہی ہے اور خدا کے طبی قوانین کی روح سے تمہیں کیا کرنا چاہیے. میں بھی یہ کرتا ہوں. وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور جو بھی ان قوانین کے اوپر بھروسہ کرنا جانتے ہیں وہ بھی انہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں.